کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصول فقہ یعنی جو توضیح و تلویح کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ پیج نمبر ہے 23۔ اس پہ ومعرفت ما لہا وما علیہا من العملیات، جہاں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ فقہ کی تعریف کر رہے ہیں، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا ایسی چیزوں کو پہچاننا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ متقدمین نے چونکہ فقہ، تصوف اور عقائد تینوں کو ایک علم شمار کیا تھا، تو انہوں نے اس تعریف کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی۔ تو جنہوں نے ان تینوں کو الگ الگ علم قرار دیا، انہوں نے فقہ کی تعریف کرتے ہوئے عملاً کی قید کا اضافہ کیا ہے۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اس کے بعد عملاً، عملی طور پہ جو چیزیں نفس کے لیے فائدہ مند اور نفس کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو پہچاننا۔ اب چونکہ فقہ کو الگ کیا ہے، تو علم العقائد یا علم الکلام جسے کہتے ہیں وہ بھی الگ ہو گیا، علم التصوف بھی الگ ہو گیا۔ اس لحاظ سے اگر معرفت النفس ما لہا وما علیہا کے ساتھ عملاً کی قید لگائیں گے، جس عبارت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نفس کا ان چیزوں کو جاننا جو اس کے لیے فائدہ مند اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان کا تعلق عمل سے ہو، اسے فقہ کہتے ہیں۔ اگر تصوف کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم وجداناً یا اخلاقاً کی قید لگا دیں گے، یعنی معرفت النفس ما لہا وما علیہا وجداناً یا اخلاقاً، دونوں میں سے کوئی ایک قید لگا سکتے ہیں کہ اخلاقیات سے متعلقہ جو چیزیں متعلقہ نفع بخش یا نقصان دہ ہیں، ان کو پہچاننا یہ تصوف ہے۔ اور علم الکلام کی تعریف یوں ہو جائے گی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا اعتقاداً، کہ عقیدے سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، نفس کا نفع بخش اور نقصان دہ عقائد کی پہچان کرنا، یہ ہے علم الکلام یا علم العقائد۔ اس عبارت کے بعد یہی لکھتے ہیں، یعنی عملیات کی معرفت مصطلح فقہ ہے، یعنی اصطلاحی فقہ ہے۔ اصطلاحی فقہ میں عملاً کی قید بڑھائی جاتی ہے، لیکن اگر ما لہا وما علیہا سے مراد اقسام ثلاثہ لینا چاہیں، یعنی اعتقادیات، وجدانیات اور عملیات، یعنی تینوں کو اکٹھا کرنا چاہیں، تو پھر عملاً کی قید نہیں بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، انہوں نے عملاً کی قید کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کے نزدیک ما لہا وما علیہا تینوں علوم، تین اقسام کی بجائے تینوں علوم اعتقادیات، وجدانیات اور عملیات کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنی کتاب جو اعتقادیات پر مشتمل ہے عقیدے کی کتاب، لیکن اس کا نام فقہ اکبر رکھا، الاعتقاد الاکبر نہیں رکھا بلکہ الفقہ الاکبر رکھا۔ تو گویا کہ آپ کے نزدیک عقیدہ اور فقہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک قرینہ اور ایک اشارہ ذکر کیا ہے کہ امام صاحب کا موقف یہی تھا کہ یہ تینوں علوم ایک ہی ہیں۔ یہاں تک حنفی حضرات کے نزدیک جو فقہ کی تعریف تھی وہ ذکر کی گئی۔ یہ بات ہم نے شروع کی تھی، اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی دو طرح سے تعریف ہوتی ہے، ایک حد اضافی کہتے ہیں، یعنی دو جز ہیں، ایک ہے اصول اور دوسرا پارٹ فقہ۔ تو اصول کی الگ تعریف، فقہ کی الگ تعریف۔ اصول کی آغاز میں تعریف کر دی کہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں جس کے اوپر غیر کی بنیاد ہو، اور بنیاد کو عربی میں ابتنا کہتے ہیں،
ابتنا کی 2 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا حصہ شروع کیا ہے فقہ کسے کہتے ہیں۔ تو لفظ فقہ کے اوپر بحث ابھی تک جاری ہے۔ ایک طریف جو حنفیوں کے ہاں مروج ہے وہ یہاں تک مکمل ہوئی۔ آگے وکیلا، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، یہ خصوصی یادداشت والی چیز ہے کہ عربی کتب کے اندر جہاں پہ لفظ قیل آتا ہے، ایک آتا ہے قالا، اس نے کہا، اور ایک ہے قیلا، کہا گیا ہے۔ یہ قول کے ضعف کی طرف، یہ کمزور قول کا اشارہ کرنے کے لیے لفظ قیلا اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قیلا کے ساتھ آگے پھر علم فقہ کی ایک اور تعریف کر رہے ہیں، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ التفصیلیہ، کہ احکام شریعہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا۔ یہ تعریف حالانکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، لیکن ہماری اکثر کتابوں میں، یعنی فقہ حنفی کی کتابوں کے شروع میں فقہ کی یہی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں بعض حضرات نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے احکام شریعہ عملیہ کا ادلہ تفصیلیہ سے، یہ ادلہ لفظ ایک سوال بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا گروپ میں کہ ادلہ سے کیا مراد ہے۔ ایک تو اس کا تلفظ ذہن میں رہے، ادلہ، یہ الف جسے حمزہ ہم عربی میں بولتے ہیں، یہاں الف اردو میں الف ہی پڑھا جاتا ہے، تو الف کے اوپر زبر اور دال کے نیچے زیر اور لام پہ شد آئے گی، ادلہ، یہ دلیل کی جمع ہے، تفصیلی دلائل۔ اور وہ ادلہ تفصیلی یا ادلہ شریعت 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت، اور چوتھا قیاس ہے۔ ادلہ تفصیلیہ سے پتہ چل جائے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ اس تعریف کے اندر جو عربی الفاظ آئے تھے اس میں پہلا لفظ ہے العلم، کہ فقہ ایک علم ہے، تو یہ جنس ہے، جیسے انسان ایک نوع ہے اور اس کے اوپر حیوان ایک جنس ہے، اگرچہ اس میں اصولیین کے نزدیک انسان بھی جنس ہی ہے، یعنی جس میں مختلف اغراض کے حامل، مختلف فوائد کے حامل کثیر افراد موجود ہوں، مختلف فائدے منفعتیں ان سے منسلک ہوں، ان پر جو لفظ بولا جائے اسے اصولیین یعنی اصول فقہ والے جنس کہتے ہیں۔ جیسے لفظ انسان، اس میں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد اور عورت کے اغراض الگ الگ ہیں۔ مرد کی اغراض میں یہ بات واضح ہے کہ نبی جتنے بھی ہے وہ مرد ہے، عورت کوئی بھی نبی نہیں۔ اس کا یہ ہرگز ہرگز مطلب نہیں کہ عورت کو کوئی مقام نہیں، عورت کی اپنی جگہ ویلیو ہے، لیکن اغراض مختلف ہیں۔ نسل انسانیت کی بقا یہ عورت سے وابستہ ہے، تو اپنی اپنی الگ الگ اغراض ہیں، اور کچھ چیزیں کامن بھی ہیں، مشترکہ بھی ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ السلام علیکم مرد سر کو جی۔ جی جی سر جی کہاں سے پڑھا رہے ہیں آپ؟ کیا پڑھا رہے ہیں بتا دیں سر؟ وہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے۔ اچھا اچھا، 24 پیج نکالیں جی، جو بک اوکے بھیجی سر۔ گئی تھی، جی جی اس کو 24 پیج۔ جی شروع کریں۔ جی سر جی سٹارٹ کریں۔ جی جہاں پہ ہم پہنچے ہیں، یہ شروع میں عربی عبارت ہے وقیل العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ،
اسی کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ فقہ کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی تھی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا ان چیزوں کو پہچاننا جو نفس کے لیے، یہ انسان کا ان چیزوں کو پہچاننا جو انسان کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ ہیں، اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا، یہ فقہ، یہ تعریف ہم نے پڑھی تھی۔ اب فقہ کی ایک اور تعریف انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن نیچے جیسے لکھ رہے ہیں بعض حضرات، تو یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ عربی میں لفظ قیلہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بات جو آ رہی یہ کمزور بات ہے، وزنی بات وہ ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں بعض حضرات نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ کا ادلہ تفصیلیہ سے پتہ چل جائے۔ ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، اور تفصیلی دلائل کل چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، ان سے پتہ چل جائے۔ آگے ذکر کر رہے ہیں تعریف میں العلم جنس ہے، میں جنس کی وضاحت کر رہا تھا کہ جنس اصولیین یعنی اصول فقہ والوں کے نزدیک ہر وہ لفظ ہے جو ایسے کثیر افراد پہ بولا جائے جن کی اغراض الگ الگ ہوں، جیسے لفظ انسان، اس کے دو فرد ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں دوسرے کو عورت کہتے ہیں، دونوں کی الگ الگ اغراض ہیں، تو ان دونوں کو جو جامع لفظ ہے، دونوں پر مشترکہ لفظ جو بولا جاتا ہے وہ انسان ہے، اسے جنس کہا جاتا ہے۔ تو یوں ہی جب کہا نا العلم، تو جیسے فقہ علم ہے، اسی طریقہ سے منطق بھی ایک علم ہے، اسی طریقہ سے حدیث بھی ایک علم ہے، تفسیر بھی علم ہے۔ تو کافی سارے علوم آ گئے، سبھی کے اغراض الگ الگ ہیں، تو لفظ العلم جنس ہے اور باقی تمام فصلیں ہیں۔ اردو میں تو ہم فصل کھیتی باڑی کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں فصل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو باقی چیزوں سے نمایاں اور ممتاز کرنے والی چیز کو فصل کہتے ہیں۔ فصل تفصیل سے لے لیں یا فاصل سے لے لیں، فرق کرنے والی چیز۔ تو کہتے ہیں جب العلم کہا تو سارے علوم اکٹھے ہو گئے، جب آگے الاحکام الشرعیہ عملیہ من ادلہ بے تفصیلہ یہ الفاظ استعمال ہوئے تو باقی سارے علوم نکل گئے، فقہ کا علم باقی رہ گیا۔ اب ساری جو شکے ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ العلم کے بعد ہے جی بالاحکام، تو احکام حکم کی جگہ ہے، اس کے حوالے سے تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ ماتن کے قول بالاحکام میں ایک احتمال، یہ احتمال سے مراد ہوتا ہے ایک مفہوم اس کا یہ بھی نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ حکم کا معنی ہے ایک امر کا، یعنی ایک کام کا اسناد، نسبت کو کہتے ہیں، ایک کام کی دوسرے کام کی طرف نسبت کرنا، اسے بھی حکم کہتے ہیں۔ جیسے سردی آ چکی ہے، اب سردی کی آنے کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو اسے اسناد کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی اور آپ ان کی نسبت آپس میں ہو رہی ہے تو اسے حکم کہتے ہیں۔ ایک طریق یہ ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، ایک کام کی دوسرے کام کی طرف نسبت کو حکم کہا جاتا ہے۔ اور آگے دوسری طریق ذکر کرتے ہیں، یہ عربی عبارت لکھی ہے وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ الْحُكْمُ الْمُصْطَلَحُ، کہ حکم اصطلاحی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے وَهُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُكَلَّفِينَ اقتضاءً أو تخییراً، کہ حکم سے مراد اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو مکلفین کے ساتھ متعلق ہو۔ یہ میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ مکلف عاقل بالغ کو کہا جاتا ہے، جو عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، اس کے لیے شارٹ لفظ جو ہے نا مکلف بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا خطاب جو مکلفین کے ساتھ متعلق ہو، اقتضاء، اس سے مراد ہے کہ اس میں کوئی ڈیمانڈ ہو، تقاضا کیا جا رہا ہو کسی چیز کا، یا تخییراً، یا اس میں اختیار دیا گیا ہو، آپشنل ہو، یہ کر لو یا یہ کر لو۔ تو اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو عاقل بالغ کو ہو رہا ہو، اس میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہو یا مختلف چیزوں میں اختیار دیا جا رہا ہو، اسے بھی حکم کہتے ہیں۔ تو
یہ حکم کی دو تعریفیں ہم نے کی. یہ حکم آیا کہاں سے؟ فقہ کی تعریف کے اندر ہے العلم بالاحکام، احکام حکم کی جمع. پہلی تعریف ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت. دوسری تعریف ہے اللہ رب العزت کا خطاب جو عاقل بالغ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں کسی کام کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے یا کسی چیز کا اختیار دیا جا رہا ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں جی اگر حکم کا پہلا معنی لیا جائے، دو معنی مکمل ہوئے، تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو ذات اور صفات جو احکام نہیں وہ نکل جائیں گی، کیونکہ وہ احکام نہیں، یعنی تصورات نکل جائیں گے اور تصدیقات باقی رہیں گی. اس کو آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ عربی اور اردو دونوں میں مفرد اور مرکب کا تصور ذہن میں لے ہیں. مفرد اکیلی چیز کو کہتے ہیں اور مرکب مجموعے کو کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل جائیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے. جب ہم نے پہلی تعریف پڑھی ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہو، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حکم ایک چیز سے تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ ایک ہی چیز جب ہوگی تو اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو ہی نہیں سکے گی. تو پہلے تو دو چیزیں مہیا کرنی پڑیں گی. جب چیزیں دو ہو جائیں گی تو مرکب ہو جائے گا، مفرد نکل جائے گا. ہم گرامر کے اندر اسے مفرد اور مرکب کہتے ہیں، اور منطق کے اندر اسے تصور اور تصدیق کہا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جب پہلی تعریف اگر حکم کی مراد لیں گے تو پھر تصورات نکل جائیں گے اور تصدیقات باقی رہیں گی. اس کے بعد اگلے لفظ ہیں جی بالشریعہ، الاحکام کے بعد الشرعیہ، یعنی تعریف میں شریعہ کی قید لگائی گئی ہے. اس سے احکام عقلیہ اور حسیہ وہ نکل جائیں گے. احکام عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل کے بل بوتے پہ سمجھے جائیں، جس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور اسی سے نتیجہ لیا جائے. ان نے مثال دی ہے کہ ہم نے اپنی عقل کے بل بوتے پہ سوچا کہ جہان تبدیلی کو قبول کرتا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، تو یہ تبدیلی ہے. اور جو چیز تبدیلی کو قبول کرتی ہے اسے حادث کہا جاتا ہے. یہ نتیجہ لکھا والا عالم محدث، جہان حادث ہے. حادث سے مراد کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی اس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، اسے کہا جاتا ہے قدیم. اور حادث جو چیز آغاز بھی رکھتی ہو اور اختتام بھی رکھتی ہو اسے حادث کہتے ہیں. تو جہان شروع بھی ہوا ہے اور جہان کا اینڈ بھی ہوگا، اس کو عربی زبان میں حادث کہتے ہیں. یہ عقلی دلیل سے ہمیں سمجھ میں آیا. اور حسی حواس کے ذریعے، محسوسات کے ذریعے جس چیز کا پتہ چلے، جیسے آگ جلاتی ہے. اب کوئی بندہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ کر ایک ایک دانے پہ ورد کرتا رہے، آگ جلاتی آگ جلاتی آگ جلاتی ہے، تو نہ تو اس میں دلیل کی ضرورت ہے نہ اس بندے کے معتمد ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ ہم حواس کے ذریعے، یعنی ہاتھ آگ کے قریب کرتے ہیں تو ہمیں دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے. تو اسے کہتے ہیں احکام حسیہ. تو جب لفظ شریعہ فقہ کی تعریف میں حکم کے بعد شریعہ کی قید لگائی تو حکم کی قید لگانے سے تصورات یعنی مفردات نکل گئے، اور شریعہ کی قید لگانے سے احکام حسیہ اور احکام عقلیہ وہ خارج ہو گئے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ جنس کافی ساری چیزوں کو کھینچ کے لے آتی ہے، کہ علم لفظ بولا تو فقہ بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا، وراثت کا علم بھی آ گیا، بہت سارے علوم آ گئے. اس میں مفردات کا علم بھی آ گیا، مرکبات کا علم بھی آ گیا، یعنی صرف اور نحو دونوں آ گئے جب العلم کہا. لیکن جب آگے الاحکام کہا تو مفردات نکل گئے. آگے الشریعہ کہا تو احکام عقلیہ اور احکام حسیہ خارج ہو گئے، اب صرف احکام شریعہ باقی رہ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے کہ اللہ کا وہ خطاب جو عاقل بالغ کی طرف متوجہ ہو اور اس میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جائے یا اختیار دیا جائے،
اگر یہ معنی مراد دیا جائے تو پھر تعریف میں جو الاحکام ذکر کیا گیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کہتے ہیں اس علم سے جس کا تعلق خطاب اللہ سے نہیں ہوگا وہ چیزیں نکل جائیں گی، یعنی جس میں اللہ کا خطاب نہیں ہوگا، کسی بندے کا خطاب ہوگا، کسی بندے کا حکم ہوگا، وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی۔ آگے جی، یہ حکم کے اوپر بات ہوئی، یعنی حکم کی دو تعریفیں ہوئیں۔ اس میں اتنی ڈیٹیل آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ سمجھانے کے لیے اتنا اس کو طول دے دیا۔ یاد کرنے والی یہی چیز ہے کہ حکم کی دو تعریفیں ہیں، ایک ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت، اور دوسری حکم کی تعریف کی گئی ہے اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو عاقل بالغ سے متعلق ہو اور اس میں کسی چیز کی کا مطالبہ کیا گیا اور ڈیمانڈ کی گئی ہو یا اس میں کسی چیز کا اختیار دیا گیا ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں جی حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم شرعی اور حکم غیر شرعی۔ حکم شرعی اسے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو شریعت پر موقوف ہے، اور غیر شرعی یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب شریعت پر موقوف نہ ہو، جیسے اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق شرع پر موقوف نہیں بلکہ شرع ان پر موقوف ہے۔ یہ بالکل عجیب سی بات ہوگی کہ انہوں نے حکم غیر شرعی کی مثال دی ایمان۔ ایسی عجیب بات ہے کہ ایمان غیر شرعی حکم ہے، کیونکہ ایمان خود شریعت ہے، تو شرعی اسے کہتے ہیں جو شریعت پر موقوف ہو۔ تو ایمان اپنے آپ پہ تو موقوف نہیں ہو سکتا۔ اس کو اور آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ نماز لازم ہوتی ہے کب؟ جب بندہ مومن ہو، تو گویا کہ نماز کا لازم ہونا یہ ایمان پر موقوف ہے، اور ایمان لانا یہ کس پر موقوف ہے؟ ایمان لانے سے پہلے کوئی چیز ضروری ہے؟ نہیں، کوئی چیز ضروری نہیں۔ تو اس لیے یہ غیر شرعی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لانا، نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کرنا، یہ غیر شرعی ہے۔ اور آگے جو عبادات اور معاملات کے اندر احکام ہیں، یعنی ایک مومن بندے کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شرعی کہلاتی ہیں۔ تعریف کے پیش نظر تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم شریعت پر موقوف نہ ہو وہ حکم غیر شرعی ہے، جیسے ایمان لانا یہ کسی اور پہ موقوف نہیں ہے، اس لیے غیر شرعی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے خطاب جو شریعت پر موقوف ہوں گے وہ حکم شرعی کہلاتے ہیں، جیسے نماز کی فرضیت۔ پھر اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے کہتے ہیں جو حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، نظری اور عملی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھیوری سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تھیوری کو نظری کہتے ہیں اور پریکٹیکل کو عملی کہا جاتا ہے۔ تو ماتن کے قول، یہ ماتن لفظ جو لے کر آتے ہیں اس سے مراد اصل کتاب ہوتی ہے، تو اصل کتاب والے کے قول العملیہ سے احکام شریعہ نظریہ کا علم نکل جائے گا، کیونکہ فقہ کے اندر نظری احکام کے اوپر بحث نہیں ہوگی بلکہ جو عملی احکام ہیں ان کے اوپر بحث ہوگی۔ نظری کی مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے اجماع کی حجت ہونے کا علم۔ یہ چار دلیلیں ہم نے پڑھی ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت۔ تو اجماع امت بھی چار دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، لیکن اجماع امت یہ دلیل ہے، یہ ایسا حکم ہے جو نظری ہے، عملی نہیں ہے۔ آگے جی وقولہ من الدلہ، جی ایسے کچھ ہو رہا ہے، چلیں جاری رکھتے ہیں۔ وقولہ من ادلتھا، کہتے ہیں اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو ادلہ سے حاصل ہو، وہی لفظ آ رہا ہے دلیل کی جمع ہے۔ ان ادلہ سے مراد مخصوص ادلہ اربعہ ہیں، یہ اربعۃ گنتی ہے، چار کو کہتے ہیں۔ اس قید سے جب کہا نا دلیل سے، فقہ میں دلیل چلتی ہے، تو پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ تقلید میں دلیل نہیں چلتی، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا تقلید کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جی سر نے یہ بات کہی تھی اس لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے ساری اتھارٹی ہیں، تو ایسی صورتحال میں سر کی بات جو بغیر دلیل کے آپ مان رہے ہیں یہ تقلید ہوگی۔ اور
یہ فقہ کے اندر دلائل کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں یہ جو قید لگئی نا دلتہا، اس سے مقلد کا علم خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ مقلد مجتہد کی پیروی کر رہا ہے، مجتہد سے مراد وہ ہوتے ہیں جو احکام، نئے پیدا ہونے والے مسائل کے احکام کا استخراج کرتے ہیں، غور و فکر اور ریسرچ کر کے نئے نئے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں مجتہد کہا جاتا ہے۔ اور مجتہد کا علم ادلہ اربعہ سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن مقلد کا علم ادلہ اربعہ سے حاصل نہیں ہو رہا، لہذا وہ خارج ہو گیا۔ کہتے ہیں مقلد بھی اپنے امام کی بات کو مان رہا ہوتا ہے، اور امام قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس کو لے رہا ہوتا ہے، لیکن مقلد ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے استدلال نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کے علم میں دلیل نہیں بلکہ اس کے امام کا قول ہوتا ہے، جبکہ امام کی کی لیاਂدا سو ਆਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮਮਨਾ ਤੂੰ ਪਕਾ ਚ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੜਨੀ ਸੱਜਾ ਆਟਾ ਉਸ جی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ اگر
ادلہ کی چونکہ دو قسمیں، ادلہ اجمالیہ اور دوسری قسم ہے ادلہ تفصیلیہ۔ جی ادلہ کی دو قسمیں، ایک ادلہ اجمالیہ، اجمال خلاصے کو کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے ادلہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ حکم اس بات کی صورت میں ہے، یہ نفی کی صورت میں ہے اور اس وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور محقق کا قول ذکر کرتے ہیں فقہ کی تعریف کے حوالے سے، ابن حاجب ہیں، انہوں نے الاستدلال لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ جس میں دلائل کے ساتھ ساتھ استدلال بھی پایا جائے وہ فقہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس طرح الفاظ میں تکرار آ جائے گا۔ جب ادلہ تفصیلیہ کہہ دیا تو پھر استدلال اور ادلہ یہ الفاظ کا تکرار ہو جائے گا، ان کی طرف سے یہ قید لگانا درست نہیں ہے۔ اس عبارت کا یہی خلاصہ نکلتا ہے۔ یہ پیپروں میں کسی جگہ کوئی جزوی طور پہ یوں سوال ہو سکتا ہے کہ ابن حاجب نے فقہ کی تعریف پر کس چیز کا اضافہ کیا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں انہوں نے الاستدلال بالاستدلال لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان کا یہ اضافہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو جواب یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ جب ادلہ آ گیا تو ادلہ کے بعد استدلال، پہلے بھی دلیل پھر بھی دلیل، تو یہ تکرار ہو جائے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں، فقہ کی تعریف۔ کہتے ہیں جی فقہ کی تعریف جب احکام شریعہ کے علم سے کر دی گئی ہے کہ احکام شریعہ کے علم کو فقہ کہتے ہیں، تو حکم کی تعریف اور شریعہ کی تعریف کرنا ضروری ہو گیا۔ حکم کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو مکلف لوگوں سے تعلق رکھتا ہو، اس میں